حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم محتشم سامعین و حاضرین کرام، آج کے اس درس میں آج ہم حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، رحمت دو جہاں، سرور کون و مکان، آمنہ کے لال، محبوب بے مثل و بے مثال، تاجدار ختم نبوت، تاجدار انبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی بات کریں گے کہ خالق کائنات نے حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کو کیسا پیارا بنایا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرماتے ہیں اے پیارے محبوب، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ پھر خیال آیا اے حسان تو نے نہیں دیکھا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ حسان نے نہیں دیکھا، کسی ماں نے جنا ہے۔ حسان کہتے ہیں نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، نہیں میں نے نہیں دیکھا اور کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت اور حسین و جمیل جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے اور ایسے پیدا کیے گئے جیسے رب آپ سے پوچھتا گیا، آپ چاہتے گئے، رب ویسے بناتا گیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ ایسے خوبصورت ہیں کہ آپ کا جواب نہیں، آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں۔ اسی وجہ سے تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو وہ جسم اطہر عطا فرمایا ہے جس کی لطافتوں کی شان نرالی ہے، جس کی خوشبوؤں کی شان نرالی ہے، جس کی نورانیت کی شان نرالی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے جسم اطہر کو اللہ نے ایسا لطیف بنایا ہے کہ تمام انبیاء، تمام غوث، تمام کتب، تمام اولیاء کی روحانیت ایک طرف، میرے پیارے محبوب کی جسمانیت ایک طرف۔ روحانیت بہت لطیف ہوتی ہے، لیکن میرے سرکار دو عالم علیہ السلام کی جسمانیت بھی اتنی لطیف ہے کہ تمام انبیاء، تمام اولیاء مل کر بھی میرے آقا کی جسمانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میاں شیر ربانی شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر 300 اولیاء کے گروہ بنائے ہیں، اور پھر ان 300 اولیاء میں 40 ایسے ہیں کہ جو علیحدہ گروہ ہیں، پھر ان 40 میں سب سے زیادہ پاور ایک کی ہے، وہ غوثیت کا مقام ہوتا ہے، وہ قطبیت کا مقام ہوتا ہے۔ حضرت میاں شیر ربانی شیر محمد شرقپوری فرماتے ہیں اس ایک سے، یعنی غوث اعظم سے، اس کی روحانیت سے میرے آقا کی، ہمارے سردار کی، ہمارے نبی کی، اللہ کے پیارے حبیب کی جسمانیت 70 گنا زیادہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جس محبوب کی جسمانیت کا عالم یہ ہے کہ ولیوں کے سردار اور تمام انبیاء کی روحانیت سے 70 گنا بڑھ کے ہے، تو پھر اس محبوب کی جسم کا عالم یہ ہے تو روحانیت کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر کیسا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ سایہ کس چیز کا ہوتا ہے؟
سایہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ کوئی روشنی ہو، اس کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو جس کی روشنی نہ ہو تو اس کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف ایک بڑا بلب لگایا جائے اور ایک طرف چھوٹا بلب لگایا جائے تو بڑے بلب کی روشنی جب کسی جگہ پڑے گی تو چھوٹے بلب کی جگہ وہ سایہ موجود ہوگا، لیکن چھوٹے بلب کا سایہ وہ بڑے بلب کی طرف نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس بڑے بلب کی روشنی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کو اس لیے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ نورانیت عطا فرمائی ہے، سورج کی کیا مجال کہ میرے پاک محبوب کی روشنی کے سامنے ٹھہر سکے۔ میرے آقا تو ایسی روشنی ہے کہ جس کی روشنی سے سورج بھی صدقہ لیتا ہے، جس کی روشنی سے چاند بھی صدقہ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ سایہ اس چیز کا ہوتا ہے جس کی روشنی نہ ہو یا روشنی کم ہو۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی روشنی ایسی ہے کہ سورج، چاند، ستارے میرے آقا کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے جسم کا سایہ ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔